یہاں پر اللہ رب العزت نے نیت پر سزا اور جزا کا اعلان فرمایا۔ جو صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے اعمال کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو دنیا میں سب کچھ دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ یعنی جو صرف دنیا تک رہ گیا، دنیا تک رہ گیا۔ جن حضرات نے آخرت کی تیاری کی تو اللہ تعالیٰ اس کا دین بھی سنوار دیتا ہے اور اس کا دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، اگر آخرت کی نورانیت چاہتے ہو، اگر حشر کی ہولناکیوں اور قبر کی تاریکیوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم اپنا ہر کام خلوص اور اللہ کے لیے کیا کرو، چاہے وہ اعمال ہو کہ افعال ہو کہ کردار ہو کہ گفتار ہو کہ رفتار ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو خلوص کے ساتھ تم اللہ کے لیے کرنے لگو۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنا کام کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ انہیں شراب طہور کا جام پلائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے نیک اعمال کی جزا، جو تمہاری کوشش تھی تم اس کوشش میں کامیاب ہوئے۔ جو شخص اللہ کے لیے خلوص سے کام کرتا ہے یہ اس کے لیے تمام اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں دی جاتی ہیں۔ مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا والوں کو سب کچھ سمجھ لیا، ہمیں اللہ اس کے رسول پر بھروسہ نہ رہا۔ ریاکاری، بدکاری، بددینی، بددیانتی، انسان پرستی، تکبر، انانیت، یہ تمام چیزوں نے ہمارے قلوب پر ایسا قبضہ کیا ہے، ایسا قبضہ کیا کہ ہم کو بھروسہ اللہ پر نہ رہا، انسان پر بھروسہ ہوا۔ اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو گوارا کرتے ہیں، مگر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کے پیر چھو لیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں گے، پیسے کے لیے جاؤ، حشمت کے لیے، حکومت کے لیے، شہرت و عزت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ تو جوڑ لیں گے، مگر رب کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی ہے، یا اپنے رب پر کبھی ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ جھک جھک کر سلام لوگوں کو کر لیں گے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑا لیں گے، مگر جس رب نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر رزق عطا فرمایا، جس رب قدیر نے ماں کے پیٹ سے ہمیں پیدا فرمانے کے بعد پوری کائنات ہمارے حوالے کر دی، جس رب نے ہمارے جسم پر 20 فرشتے مقرر فرما دیے، آنکھ پہ بھی فرشتے، ہاتھوں پر فرشتے، آگے فرشتے، پیچھے فرشتے، دائیں فرشتے، بائیں فرشتے، اللہ تعالیٰ نے 20 فرشتے ایک بندے کے اوپر مقرر فرمائے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے۔ جس رب نے ہمیں انجینئر بنایا، بالسٹر بنایا، قطب بنایا، ابدال بنایا، مالدار بنایا اور وقت کا سوداگر بنایا، تمام چیزیں ہمیں بنائی اور ہر ایک چیز عطا فرمائی، جاؤ حشمت دیا، حکومت دیا، وزیر بنا دیا، سفیر بنا دیا اور ملک کا بادشاہ بنا دیا، اور ہر نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور اس دنیا میں نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد رب نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنی چلنے پھرنے والی شے ہیں، جاندار شے ہیں، ہر ایک شے کی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ کرم پر ہے، یہ بھی فرما دیا۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا یاد رکھنا، آپ پروردگار عالم نے فرمایا رزق کی ذمہ داری میرے ذمہ کرم پر ہے، اس لیے اگر تم خلوص سے کام کرو گے تو کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہاتھ جوڑنے کی ضرورت پڑے گی۔ میری عزت و جلال کی قسم، تیرا ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھے گا، نیچے آنے سے پہلے اللہ تیرے خالی دامن کو نعمتوں سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔
مگر رب فرماتا ہے خلوص سے کام تو کر، میرے لیے کام تو کر، میرا شکر تو ادا کر۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہ رہا اللہ اس کے رسول پر۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ کس قدر وہ بھروسہ کرتے تھے، ان کا عشق، حضور کی تربیت ایسی تھی۔ آج اگر کسی کو کسی پر اعتماد کرنا ہو، وہ انسان کی چوکھٹ ڈھونڈتا ہے، لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتا ہے، مگر قربان جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی تربیت دی کہ فرمایا میرے آقا نے ایک بار ایک صحابی سے کہا کہ تم مصر کے حاکم بنو گے، فرمایا تم مصر کے حاکم بنو گے۔ کچھ دن کے بعد وہی صحابی ایک جنگ میں شامل تھے، اور جنگ میں شامل تھے تو کفار و مشرکین نے جو محل تھا اور جو قلعہ تھا اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا کہ محاصرے میں بڑی دقت ہوئی تو اس صحابی نے فرمایا کہ مجھے دو پھن کے اندر رکھ کر اس محل کے اندر پھینک دے، پھر میں جاؤں گا ان کافروں سے لڑوں گا اور اس قلعے کا دروازہ کھول دوں گا۔ اللہ اللہ، تو صحابہ کرام نے مسکرا کر کہا کیسی باتیں کرتا ہے، ایسی بات کروں گے لوگ ہنسیں گے کہ جہاں جس قلعے کے اندر کفار و مشرکین کا پورا مجمع ہے، کفار و مشرکین ہتھیار سے لیس ہیں، وہاں تو بغیر کسی خنجر کے، تلوار کے اور نہتھا جائے گا تو کیا تو بچ پائے گا؟ اس صحابی نے مسکرا کر کہا اللہ کی عزت کی قسم مجھے موت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا میرے آقا نے مجھے فرمایا کہ تم مصر کے حاکم بنو گے، اور ابھی تک میں مصر کا حاکم نہ بنا، جب تک مصر کا حاکم نہیں بن جاتا موت مجھے چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ، موت مجھے چھو نہیں سکتی ہے، اس لیے کیونکہ جو محبوب خدا کی بات ہے وہ در حقیقت خدا کی بات ہوتی ہے، اور زمین پھٹ جائے، آسمان اوپر سے نیچے آ جائے، مگر مصطفیٰ کی بات کبھی جھوٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا ان کا، لیکن ہمارا ایمان تو اتنا پلپلا ہو گیا، ہم اللہ اس کے رسول پر بھروسہ نہیں کرتے، انسان پر بھروسہ کر لیں گے۔ درود پاک کا ورد کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یقین کرو اللہ اس کے رسول پر۔ ریاکاری، بددیانتی، انانیت یہ بڑا خطرناک جرم ہے کہ جس جرم کی بنیاد پر اللہ پوری زندگی کی عبادت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ریاکاری ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ فرمایا جو شخص دنیا میں اپنی عبادت کا چرچا کرتا ہے، اپنی نماز کا چرچا کرتا ہے، اپنے روزوں کا چرچا کرتا ہے، اپنے علم کا چرچا کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ لوگ نوازی کہیں، علم والا اس لیے اپنے آپ چرچا کرتا ہے تاکہ لوگ علامہ فہامہ گنے، اور مالدار اس لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ مالدار کیا کہتے ہیں اسے مالدار کہیں، سخی کہیں، حاجی اس لیے حج کرتا ہے تاکہ لوگ اسے حاجی کہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے قیامت کے میدان میں اسے 4 کاموں سے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا او کافر، او فاجر، او غدار، او خسارہ اٹھانے والے، تیری کوشش بیکار گئی، تیرے اعمال برباد گئے، جا اپنی نیکیوں کی جزا اسی سے لے جس کو دنیا میں دکھانے کے لیے تو عبادت کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کو دنیا میں دکھانے کے لیے تو نمازیں پڑھا کرتا تھا، تو علم حاصل کر رہا تھا، کر دے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں، یاد رکھیں یہ تمام لوگ جو ہے جو ریاکار ہیں انشاءاللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس لیے ہمارا ہر عمل اللہ اس کے رسول کے لیے ہو، خالص اللہ۔ چاپلوسی سے کیا ہونا ہے؟ صرف اتنا ہوگا کہ آپ کسی کی چاپلوسی کر کے اپنی عبادت دکھاؤ گے، اپنے آپ کو جنواؤ گے، تو زیادہ سے زیادہ وہ 4 ہوٹلوں پر آپ کی تعریف کر دے گا، جب آپ ملو گے سلام کر لے گا، جب آپ ملو گے آپ کو دعوت دے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ ناراض ہو گیا تو اتنا کرے گا، آپ سے سلام نہیں کرے گا، آپ کو چائے نہیں پلائے گا، اپنے گھر میں دعوت نہیں دے گا، اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ نہ وہ رزق دے سکتا ہے، نہ رزق بند کر سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ موت ٹال سکتا ہے، اور جو رزق دے سکتا ہے رزق دیتا بھی ہے، اور جو رزق بند کر سکتا ہے، جو عزت اور ذلت دینے والا پروردگار، جو موت ٹالنے والا، موت عطا کرنے والا رب ہے، جو مرے ہوئے کو زندہ کر دے، جو زندے کو مار دے، جو رزق کو بڑھا دے، رزق بند کر دے۔ ہمیں تو چاہیے ایسے رب کے لیے خلوص سے عبادت کریں تاکہ ہم یہاں بھی شاد رہیں، وہاں بھی کامیاب رہیں۔
اس لیے ہمیں کرنی ہے شاہ بتا کی رضا کوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ایک بات یاد رکھیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ریاکار ہوتا ہے، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، عوام میں اس کی قدر نہیں ہوتی. سب سے پہلی نشانی یہ ہے عوام میں اس کی قدر نہیں ہوتی. وہ جس گلی سے گزرے گا لوگ کہیں گے بڑا مکار آدمی، اور یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور خاص کر علماء کے درمیان بھی اس کی بالکل قدر نہیں ہوتی، چونکہ علماء پہچانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایک شخص تھا کہا کرتا تھا میں ایسی عبادت کروں گا کہ پوری دنیا میں میرا چرچا ہوگا، پوری دنیا میں میرا چرچا ہوگا. تو فرماتے ہیں وہ عبادت جب کرنے آتا سب سے پہلے مسجد آتا، سب سے پہلے مسجد آتا، سب سے آخر نکلتا، اور ہر وقت بس وہ نماز میں رہتا، تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتا، ذکر کی مجلس میں سب سے پہلے پہنچتا، آگے بیٹھتا. فرمایا جب کسی گلی سے گزرتا تو لوگ کہتے یہ اتنا بڑا ریاکار مکار آدمی ہے، اللہ اس پر عذاب ضرور نازل کرے گا. اب کہتے حضرت حسن بصری پھر وہ واپس پلٹا، اپنے نفس کو کوسنے لگا اور کہتا کتنا بڑا میں بد کردار بن گیا کہ ہم نے خود اپنے اعمال کو برباد کر دیا، اتنی سالوں میں اتنی محنت میری برباد ہو گئی. ارے عبادت کا ثواب تو اللہ کو دینا ہے، روزے کا ثواب رب کو دینا ہے، علم دین پھیلانے کا ثواب اللہ کو دینا ہے، مال خرچ کرنے کا ثواب رب کو دینا ہے. تو جب سب اسے دینا ہے تو انہیں دکھانے سے کیا فائدہ؟ جب سب انہیں دینا ہے تو ان کے دکھانے سے کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں وہ کہتا رو کر الہی اب میں خلوص سے تیری عبادت کروں گا، تیرے لیے ہر کام کروں گا. فرماتے ہیں ادھر اب وہی عبادت اسی مقدار میں عبادت کر رہا ہے، لیکن اب نیت بدل گئی. ادھر نیت کا بدلنا تھا، ادھر اللہ نے لوگوں کی بولیاں بدلا دی. سبحان اللہ، لوگوں کی بولیاں بدلوا دی. کل جب راستے سے گزرتا لوگ کہتے مکار جا رہا ہے، آج جب گزرتا تو لوگ کہتے اللہ کا محبوب بندہ جا رہا ہے. اور پروردگار عالم کا اعلان بھی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا. اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، میرے لیے خلوص سے عمل کیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کا دوست بن جاتا ہوں اور پوری کائنات میں ہر دل میں اس کی محبت کو ڈال دیا. سبحان اللہ. درود پاک میں اللہم صلی علی مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دکھاوا بڑی خطرناک موذی مرض ہے. لوگ اپنے آپ کو خرم خواہ بنوانے کے لیے اپنے آپ کو لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ حاجی کہیں. آخر کیا ملتا ہے ان لوگوں کو اپنے آپ کو کہلوانے سے؟ دینا تو سب اسے ہے. اسی لیے فرمایا کل قیامت کے میدان میں کچھ لوگوں کے اعمال کے دفتر جب کھلیں گے تو وہ اس طرح کھڑے رہیں گے اور سکون سے کہ میرا پورا دفتر تو نیکیوں سے بھرا ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے. اللہ اللہ وہ کہے گا عرض کرے گا الہی ساری زندگی عبادت میں نے کی ہے، تلاوت کی ہے، قرآن پڑھا، حج کیا، زکات دیا اور مال خرچ کیا، پورا دفتر تو نیکیوں سے بھرا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ایک ایک نیکی تیری جو تھی وہ تو نے میرے لیے نہیں کی بلکہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے، اور جزا میں اسی کو دیتا ہوں جو میرے لیے کیا کرتا. اللہ اللہ. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون امام حسن بصری؟ جن کی تربیت حضور کی زوجہ محترمہ نے کی. سبحان اللہ. حضور کی زوجہ محترمہ نے کی ہے. اللہ اللہ. انہیں اپنے پستان مبارک کا دودھ بھی پلایا ہے. وہ حضرت امام حسن بصری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا حسن ایک مرتبہ تو نماز پڑھ رہا تھا، لوگوں کی نظر تجھ پر جب پڑی تو اور اچھے سے نماز پڑھنے لگا، تو اب اچھے سے نماز پڑھنے لگا. اللہ اللہ. اے حسن وہ ایک ریاکاری جو تو نے دکھانے کے لیے کیا تھا، میری عزت کی قسم اگر اس سے پہلے کی نمازیں تیری میرے لیے نہ ہوتی تو میں تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا. اللہ اللہ. میں تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیتا، تجھ سے سارے تعلقات ختم کر لیتا. اللہ اللہ. جب اتنے بڑے بزرگ کا عالم یہ ہے کہ اللہ ان کی ریاکاری کو قبول نہ فرمائے
ان کی ریاکاری پر انہیں سزا دینے کی پیدر پہ ہو تو بتائے ہم اور آپ کی کیا بساط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا گیا ایک شخص کا مکان لبے روڈ تھا اور وہ بالا خانے پر بیٹھ کر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کرتے کرتے وہ کہتا ہے اچانک تلاوت ختم ہوئی میری، میں نے قرآن بند کیا، مجھے آؤں آ گئی، میں سویا تو میں نے دیکھا ایک شخص آسمان سے نازل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے، اس نے رجسٹر کھولا تو اس رجسٹر میں پورے سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے اور ہر ایک لفظ پر 10 نیکیاں بھی لکھی ہیں۔ وہ کہتا مگر ایک لفظ کٹا ہوا تھا، ایک لفظ کٹا ہوا، اس کے نیچے کچھ لکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کٹا کیوں ہے اور کچھ لکھا بھی نہیں ہے؟ تو کہنے لگا میں نے تو اس کو پڑھا تھا۔ تو فرشتے نے کہا تو نے پڑھا تھا، میں نے اس کے لکھا بھی تھا۔ آسمان پر جب لے کر جانے لگا ندائی تو نیچے اتر اور اس لفظ کو کاٹ اور نیکیاں ختم کر۔ اللہ اللہ، وہ رونے لگا، کہا میری نیکیاں کیوں کٹ گئی، وہ لفظ کیوں کٹ گیا؟ کہا تجھ ابھی تک تو پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے، لیکن ایک بندہ راستے سے گزرا تو تیرا یہ لفظ تو نے اسے سنانے کے لیے پڑھ لیا، اسے سنانے کے لیے پڑھا تو اللہ نے اس کو ختم کر کے نیکیاں بھی ختم کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچیں، یہاں تو لوگ پوری زندگی دکھاوے میں گزار دیتے ہیں، اب اس ایسے دکھاووں سے اور ایسے سجدوں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام ریاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم کس عبادت پر گھمنڈ کرتے ہیں، ہم کن روزوں پر گھمنڈ کرتے ہیں؟ وہ عبادت جو ہماری ریاکاری سے بھری ہے، وہ علم جو ہم نے اپنے علم کو دنیا کے لیے بیچ دیا، وہ دولت جو غلاظت سے حاصل کی ہے، وہ اولاد جو بے وفا ہے، وہ مال جو بے قدر و بے وفا ہے، ہم کس پر اپنی عبادت پر گھمنڈ کرتے ہیں؟ وہ عبادت جو شریعت کے مطابق نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری بھری ہو، اپنی طبیعت کے مطابق ہم نے کیا ہے، جس میں صرف عیاری مکاری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اما اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں کو محتاج نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی مقدس بارگاہ میں تو اللہ نے جتنے مخلوقات بنائے ہیں، یہ شجر و حجر، یہ لال و گوہر، یہ شمس و قمر، یہ چنین و چنا، یہ زمین و زما، زمین کے اندر جتنے ذرات ہیں، آسمان پر رکھ کرنے والے آفتاب و مہتاب ہیں، کوئی ایسا ذرہ باقی نہیں ہے کہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں نہ پڑا رو رہا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین لائن میں لگے ہیں اور عبادت کرتے کرتے پروردگار ساری زندگی گزر گئی مگر ہاتھ جوڑے ہیں، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اما جہاں بڑی بڑی شخصیتیں لائن میں لگ کر اللہ کو راضی کر رہی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کی سجدوں کی کیا بساط ہے، وہ ہمارے آپ کی نماز کی کیا بساط ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی شکر کرو کہ رب نے ہمیں اور آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم اس کا بھی حق کروڑوں زندگی اگر رب دے پھر بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں، اربوں خربوں زندگی اللہ دے پھر بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ ہم کو اتنا کہیں گے الہی ہماری ساری زندگی کی عبادت تیری رحمت پر قربان ہو، ہمارے اعمال، گفتار، ہماری رفتار، ہماری زندگی کی ہر سانس تیری رحمت پر قربان ہو۔ اگر تو عدل کرنے پہ آ جائے تو ہمیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، ہاں اگر فضل کرنے پہ آ جائے تو الہی ہم تو تیرے فضل کے منتظر ہیں، ہم اپنی عبادت سے نہیں بلکہ تیرے فضل سے ہمیں جنت عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نہ ہماری عبادتیں کیا ہیں، بڑے ہم عبادت کرنے والے بنے ہیں۔ یہاں تو بزرگوں نے ساری زندگی اپنی عبادت میں گزار دی، 400 ہزار نوافل جو لوگ پڑھا کرتے تھے، ساری رات روتے تھے الہی میری نماز کچھ نہیں ہے، تیرا فضل مجھے جہنم سے بچا سکتا۔ اور یہاں 4 وقت کی نماز پڑھ لیں گے تو 4 گاؤں جا کر شورا کر دیں گے کہ ہم بہت بڑے نماز ہیں۔ 2 مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو 20 گاؤں میں اعلان کر دیں گے کہ ہم نے یہ مسئلہ جانا ہے، آؤ ہم سے پوچھو، ہم بہت بڑے علامہ مفتی صاحب بنے۔ اس لیے میرے عزیزوں اگر جانتے ہو تو اپنے لیے جانو، عبادت کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے، تم خود اپنے اوپر احسان کرتے ہو۔ اپنے کس لیے عبادت کرتے ہو؟ تاکہ جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جاؤ۔ کوئی اس لیے عبادت نہیں کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے، ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ اگر اس حد تک کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت میں کبھی ریا نہیں آ سکتی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔
اس لیے میرے عزیزو کوئی بھی عمل کرو خلوص سے کرو. 1 روپے بھی دو گے خلوص سے تو انشاءاللہ وہ 1 روپے جہنم سے بچا لے گا. اور 1 لاکھ دو گے اگر ریاکاری کے لیے تو 1 لاکھ روپے کے ساتھ میں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. 1 سجدہ کرو رب کے لیے, اگر 2 سجدے 1 سجدہ کرو گے رب کے لیے قبول ہوگا. اگر وہی سجدہ تم نے کسی کو دکھانے کے لیے کیا اور لوگ مجھے حاجی نمازی کہیں, چرچا کرنے کے لیے کیا, تو وہ تمام اعمال غلاظت کے کپڑوں میں لپیٹ کر توق بنا کر تمہیں جہنم کے ایندھن بنا دیا جائے گا. اس لیے کوئی بھی عمل کرو تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے لیے کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.